السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، رنگ روڈ کے حوالے سے ہم نے لمحہ بلمحہ آپ کو انفارم بھی رکھا، جو بھی نئی اپڈیٹس ہمارے پاس آتی رہی ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہے۔ رنگ روڈ کا کام تیزی سے شروع ہونے والا تھا، لیکن اسی دوران ہی ملک کے اندر سیاسی حالات میں بڑی تبدیلی آ گئی، جس وجہ سے کچھ معاملات بن گئے، کیونکہ رنگ روڈ ابھی تک تحال شروع نہیں ہو سکا۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، آج بھی ہمارے پاس آپ کے کچھ سوالوں کے جواب بھی ہیں، اسی میں ایک خبر بھی ہے، آپ تک ضرور ہم پیش کریں گے۔ چینل کو لازم سبسکرائب کیا کیجئے، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبایا کیجئے، تاکہ کوئی بھی ہماری نئی ویڈیو آتی ہے تو اس کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ناظرین، پچھلے ایک خبر نے بڑا شور مچا دیا، خصوصاً ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر، کہ رنگ روڈ کے جو فنڈز ہیں وہ واپس ہو گئے۔ تو ناظرین، اس میں یہ ہے کہ یہ جو خصوصاً بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں، بڑے مثال کے طور پر جیسے موٹر وے ہے یا کوئی بڑا روڈ ہے یا رنگ روڈ کوئی بنتا ہے، تو اس میں سیاسی پارٹیوں کا اصولی طور پر تو عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی یہ ہے ہمارے ملک کے اندر کہ کوئی نہ کوئی سیاسی مداخلت ایسے کاموں میں ضرور ہوتی ہے۔ بہرحال یہ بات سچ ہے کہ فنڈز تو واپس ہوئے ہیں، لیکن یہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ فنڈز دوبارہ نہیں آئیں گے، چونکہ اس کے لیے جو FWO ایک بڑا ادارہ ہے، جو فوج سے ریلیٹڈ ادارہ ہے، اس کے پاس اس کا کانٹریکٹ ہے، اور اس نے بھی جو ایک سیکورٹی کے طور پر منی جمع کرواتے ہیں وہ بھی اداروں کو جمع کروائی ہے۔ اور اس کے لیے میں آپ کو آج ایک بات بتا دوں کہ ایک ٹائم فریم ہوتا ہے، اس کو مکمل کرنے کے لیے ایسی بڑی کمپنیوں کو ایک ٹائم دیا جاتا ہے، تو اس ٹائم کے مطابق رنگ روڈ جو ہے وہ انشاءاللہ اپنی تکمیل کے مراحل طے کرے گا۔ اگر مقامی سطح پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو جہاں ریئل اسٹیٹ سیکٹر اور خصوصاً ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے اندر ایک بڑی ہلچل ہے، کچھ طبقے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رنگ روڈ اب نہیں بنے گا، لیکن کچھ طبقے ایسے بھی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑا منصوبہ ہے اور اس کو گورنمنٹ کسی لحاظ سے بھی نہیں روکے گی۔ تو پچھلے ادوار کی مثالیں بھی ہیں کہ مثال کے طور پر اب تو یہ کولیشن ہے ان کی، لیکن کسی دور میں یہ بڑے مخالف بھی رہے ہیں، پیپل پارٹی اور نون لیگ۔ تو جو پیپل پارٹی جو پروجیکٹ شروع کرتی تھی وہ نون لیگ کے دور میں بھی مکمل ہوئے، لیکن اس کو میں بدقسمتی سمجھوں گا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسے پروجیکٹس کے اوپر تحفظات نہیں ہونے چاہیے۔ جو کام ملکی ترقی کے لیے ہوتے ہیں اس میں سیاسی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اس کا فائدہ ڈائریکٹلی عوام کی طرف ہوتا ہے۔ تو امید ہم یہی کر رہے ہیں کہ جو شہباز شریف گورنمنٹ ہے تو یہ رنگ روڈ کو جو اس کا جو ایک ٹائم فریم ہے اس پر مکمل کرنے کی بھرپور کوشش کرے گی۔ اور فنڈز کے بارے میں جہاں تک بات ہے تو ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک دو میگا پروجیکٹ جو راولپنڈی کی سطح پر جیسے لئی ایکسپریس ہے یا کوئی اور جو میگا پروجیکٹس ہیں جس کے لیے فنڈز کی بہت زیادہ ضرورت ہے، وہ کچھ عرصے کے لیے ڈیلے ہو جائیں، ختم نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ملک میں اس وقت بہت نازک دور ہے اکانومی کے لحاظ سے۔ اگر IMF سے معاملات طے ہو گئے، دوسرے اور ممالک سے کچھ فنڈز آ گئے، تو حکومت میں یہ ایک سٹیبلٹی آ جائے گی کہ وہ اگلے جو ترقیاتی کام ہیں ان پر جو خرچے ہو رہے ہیں اس کے لیے ان کو کسی قسم کی پرابلم نہ ہو۔ تو بہرحال میں بھی پر امید ہوں، آپ بھی پر امید رہیے، کوئی رنگ روڈ ٹھپ نہیں ہو رہا، نہ کوئی ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر سوسائٹیوں کو کوئی بڑا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو دیکھیں، کام کوئی بھی کرے تو توازن کے ساتھ کریں نا۔ ایک دم آپ بوم اگر کسی چیز میں پیدا کریں گے تو کچھ انسپیکٹڈ چیزیں اس میں ہو جائیں گی، تو پھر ظاہری بات ہے ایسے میں تو زندگی کے کسی حصے میں بھی اگر آپ اس طرح کی تیزی اگر کرتے ہیں تو پھر اس میں نقصان کا اندیشہ تو لازم ہوتا ہے۔ بہرحال اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ میں اسی طرح کی ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ایم اے رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔